बिलाज का क्या कसूर था, उसको क्यों मर्डर कर दिया गया? इस खानदान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बैरून मुल्क से भी लोगों ने बड़ा इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया। जब उसके वालिद साहब मर्डर हुए तो उसके बाद कोई बदला लेने की इसमें आग थी, कोई रंजिश थी? वो कहता था कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ। पूरे लाहौर को पता था कि वो एहसन शाह को अपने भाइयों की तरह समझता था। बलाज अगर बैरून मुल्क जाता था तो एहसन शाह को साथ लेके जाता था। टीपू ट्रक्का वाला जब मर्डर हुआ तब भी एक ही खानदान नामजद, और बिलाज जब मर्डर हुआ तब भी एक ही खानदान नामजद। क्या समझते हैं कि उनको सज़ा नहीं मिली जिसकी वजह से आज बिलाज मर्डर हुआ? असल में हमारे कानून में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। जिस टाइम हमारे साथ इसरार भट्ट साहब मौजूद हैं, जो बाबर सुहेल भट्ट साहब महरूम के बड़े भाई हैं। आज इनसे बात करेंगे कि दुश्मनियां परवान कैसे चढ़ती हैं और सुलह के बावजूद लोग मर्डर क्यों कर दिए जाते हैं। बिलाज मर्डर केस में आपने देखा कि पहले उसके वालिद साहब टीपू ट्रक्का वाला को मर्डर कर दिया गया, और उससे पहले जो उनके दादा थे उनको मर्डर कर दिया गया, लेकिन इनकी जानिब से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बावजूद मुखालफिन थे उन्होंने बिलाज को मर्डर कर दिया। तीनों मुकदमात में एक ही जो ख़ानदान था उसको मुलव्वस किया गया, उनको नामजद किया गया। आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसी क्या खामियां हैं हमारे कानून में कि एक बंदे को नामजद किया जाता है, उसके बावजूद वो सज़ा नहीं पाता और वो दूसरा मर्डर कर देता है और जो जुर्म है वो अटेम्प्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम जी बात भट्ट साहब, कैसे हैं? जी ठीक भट्ट साहब, मुझे बताइएगा कि आपके भी पहले भाई और उससे पहले आपके वालिद साहब मर्डर हुए, जिसके बाद आपकी बड़ी 25 साल बाद बहुत बड़ी सुलह हुई। क्या समझते हैं बिलाज का क्या कसूर था, उसको क्यों मर्डर कर दिया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये लाहौर शहर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिस वजह से हर आँख जो वो अश्कबार है। जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया कि ना सिर्फ लाहौर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बैरून मुल्क से भी लोगों ने बड़ा इसके ऊपर अफसोस का इज़हार किया। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। बलाज का जो आपने अभी सवाल किया है कि उसका क्या कसूर था, मैं समझता हूँ कि इस ख़ानदान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। बलाज लड़ाई झगड़े वाला बिल्कुल नहीं था। उसके देखें परदादा का भी मर्डर हुआ, उसके दादा का भी मर्डर हुआ, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया, मगर इसके बावजूद वो कहता था कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी के साथ, मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। तो अक्सर बात होती थी तो वो कहता था कि मैं ये दुश्मनी जो है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके साथ जो ज़्यादती हुई, ये ऐसा इक़दामात किसी को नहीं उठाने चाहिए थे कि एक बंदा लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहता, वो सुलह सफ़ाई करना चाहता है, तो उसके साथ इतनी बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती की जाए, तो ये इसकी जितनी भी मज़म्मत करें ये बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या है। भट्ट साहब, आप समझते हैं कि बिलाज ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुखालिफ जो घर था जिनके ऊपर नामजद उनको किया गया पर्चे में, जिसकी रंजिश उन्होंने रखी हो? जब उसके वालिद साहब मर्डर हुए तो उसके बाद कोई बदला लेने की इसमें आग थी, कोई रंजिश थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अभी अर्ज़ किया कि जब भी कभी बात हुई कि यार ये लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी जो चली आ रही है, तो उसके अल्फाज यही होते थे कि भाईजान मेरी तो किसी से लड़ाई है ही नहीं है, ये दुश्मनी मुझे विरासत में मिली है, तो मैं तो ये भी ख़त्म करना चाहता हूँ। तो जिस बंदे का आप उसकी सोच का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि छोटे भाइयों को उसने आला तालीम दिलवा रहा था, पढ़ा रहा था, दोनों ने लॉ किया है, एक लॉ कंप्लीट करके आया लंदन से अभी, दूसरा भाई लॉ का स्टूडेंट है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी सोच रखने वाला बंदा जो हो, वो कत्लों के जो वो बदले भी लेने की उसने सोचा हो कि मैं बदला लूँगा, या मैं इस तरफ जो तालीम की तरफ जा रहा है वो लड़ाई झगड़े की तरफ क्यों जाएगा? ठीक है। बट साहब, आपकी भी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। क्या समझते हैं कि जो पुलिस अगर अपना तब पॉजिटिव किरदार अदा करती तो ये दुश्मनी परवान ना चढ़ती, सुलह सफाई हो जाती, तब दो धड़ों में अगर बटी ना होती तो इसकी सुलह करवाई जा सकती थी, ताकि आज जो तीसरी नस्ल है वो बर्बाद होने से बच जाती?
یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ ہماری پولیس بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے، اور اعلیٰ افسران سے میں گزارش بھی کروں گا، درخواست کروں گا کہ جب واقعات ہو جاتے ہیں اس وقت تو 2-4 دن ہم اس پہ بڑا افسوس بھی کرتے ہیں، بڑا اس پہ قانونی رائے بھی لی جاتی ہے، مگر جب 2-4 دن، ہفتہ 10 دن گزر جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس کو ریگولر بنیادوں پر، پرماننٹ ہم بنیادوں پر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے یہ دشمنیاں ختم کرنی ہیں، تو اس میں ہماری پولیس، ہماری ایجنسیز بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. دونوں گروپوں کو بٹھا کر میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا جو ذریعے اگر یہ کام کیے جائیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور کردار ادا نہیں کر مثال سکتا. بھی کوئی نہیں کر سکتا. بٹ صاحب مجھے بتائیے گا کہ بلا ٹرکا والا میں جب مرڈر ہوا ایک ہی گھر نامزد، ٹیپو ٹرکا والا جب مرڈر ہوا تب بھی ایک ہی خاندان نامزد، اور بلاج جب مرڈر ہوا تب بھی ایک ہی خاندان نامزد. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ملی جس کی وجہ سے آج بلاج مرڈر ہوا اور ایک ہی جو گھر ہے وہ نامزد ہوتا ہے؟ کیا قانونی کوئی خرابیاں ہیں یا ٹیکنیکل کوئی ان کے اثر و سلوک ہیں؟ جی نہیں، بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ اصل میں ہمارے قانون میں بڑی کمزوریاں ہیں اور بڑی ٹیکنیکل وجوہات ہیں کہ اس میں دفعات، جس طرح آپ بلاج کی مثال دیں کہ حملہ آور جو ہے وہ موقع کے اوپر ہلاک ہو جاتا ہے. اب حملہ آور تو مر گیا، وہ چیپٹر وہیں پہ کلوز ہو گیا کہ بھی مارنے والا کون ہے، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا قانونی طور پہ کہ حملہ آور وہاں پہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے جس سہولت کار کون ہے، اس میں مشورہ دینے والا کون ہے، کرنے والا کون ہے، کروانے والا کون ہے. تو یہ ان کے اوپر سنگین دفعات نہیں لگتی. یہ آ جاتا ہے 109 میں کہ جی فلاں نے مشورہ دیا کیا، فلاں فلاں اس مشورے میں شامل ہے، تو یہ 109 کو پھر ثابت کرنا استغاثے میں مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا تو ہے. یہ ٹیکنیکلی کو قانونی پیچیدگیاں ہیں. تو میں اس پہ یہ درخواست کروں گا اعلیٰ حکام سے بھی اور حکومت وقت سے بھی کہ ان پہلوؤں پہ دیکھا جائے، ٹیکنیکل جو کمزوریاں قانون کی جس سے لوگوں کا حوصلہ بڑھتا ہے، ان کا سدباب کیا جائے. تو میرا خیال ہے قانون کی جو گرفت ہے وہ مضبوطی سے اگر ہو تو ملزمان ایسا سوچنا، ایسا کرنا انشاءاللہ پھر چھوڑ دیتے ٹھیک ہیں. ہو گیا. اچھا بٹ صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب بھی کوئی لاہور کی نامی گرامی شخصیت جس کی بڑی دشمنی ہے، جب بھی اس کا مرڈر ہوا تو بیچ میں کوئی انٹرنل اپنا بندہ ملوث پایا گیا. جس طرح ابھی دیکھا گیا کہ احسن شاہ جو اس کا بہت ہی درینہ اور قریبی دوست تھا، ہر ٹائم اس کے ساتھ ہم نوالا، ہم پیالہ اور کہیں بھی آنا جانا سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتا تھا، جس نے 5 کروڑ کے عوض اپنے دوستی کو بیچ دیا اور بلاج کا مرڈر کروا دیا. کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد جو دشمندار لوگ ہیں ان کو اپنے جو ساتھی ہیں ان کے اوپر ہی شک کی نگاہ نہیں جا رہی؟ جی بالکل، دیکھیں اس سے بڑا سانحہ اور اس سے بڑی دوستی پورے لاہور کو پتہ تھا کہ وہ احسن شاہ کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سگے بھائیوں سے بھی زیادہ قریب تھا وہ. تو جب اتنا تعلق ہو کہ سگے بھائیوں کی طرح رکھا ہو اور پیار محبت 24 گھنٹے، بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تو بلاج اگر بیرون ملک جاتا تھا تو احسن شاہ کو ساتھ لے کے جاتا تھا. اس سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد کوئی کسی کے اوپر کیا کر سکتا ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ اس کے گھر کا اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بلاج برداشت کرتا تھا، یہ نہیں کہ وہ اس کو کہتا تھا کہ آپ کریں. جی بلاج نہ صرف اس کا بلکہ بلاج کے پاس بہت سارے غریب لوگ آتے تھے، ان کو مہینہ اس نے اخراجات ان کے لگائے ہوئے تھے، مہینے بعد ان کو دیتا تھا. اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے پاس آ جاتا تھا تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ احسن شاہ اور جو نامزد ملزمان ہیں اس بار ان کو سزا مل پائے گی؟ میں یہ بالکل ضرور درخواست کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کہ اس خدارہ ایسے جو واقعات، سنگین واقعات کہ ہماری خوشیوں کی تقریبات میں، شادیوں کی تقریبات میں جو لوگوں نے یہ جرت کی ہے ان لوگوں کو سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا سانحہ جو وہ پیش نہ آئے. بٹ صاحب آپ نے ماشاءاللہ زندگی کے بڑے ٹنیور دیکھے، کیا سمجھتے ہیں کہ 2010 میں جب ٹیپو ٹرکا والا مرڈر ہوا اور 2024 میں جب
بلاج ٹیپو کو مرڈر کیا گیا، تب کی پولیس اور اب کی پولیس میں بہت فرق ہے، شاید اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ جی بالکل، خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ پنجاب پولیس ہماری بڑی اس میں ایکٹیو ہے، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ایسے سورسز جو ٹیکنالوجیز، جدید ٹیکنالوجیز ان کے پاس موجود ہے، اور 2-4 دن میں ہی اس کیس کو انہوں نے سالو کر لیا ہے، اور جو کردار اس میں شامل تھے ان کو ٹریس بھی کر لیا ہے، پکڑ بھی لیا ہے۔ مگر اس پہ میں کوئی ایسی حتمی کوئی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ابھی تفتیش اس کی جاری ہے، تو یہ جو بھی تفتیشی افسران ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ بٹ صاحب آپ کی صلح ہو گئی ہے 25 سال بعد، بڑی درینہ دشمنی تھی آپ کی، اس کے بعد آپ نے اپنی سیکیورٹی کوئی لوز کر دی ہے یا بڑھا دی ہے؟ جی دیکھیں، ہم آپس میں جو ہماری صلح ہوئی ہے وہاں پہ تو الحمدللہ ہم اسی طرح ہیں کہ جس طرح کبھی ہماری دشمنی نہیں تھی، آپس میں بھائیوں کی طرح پیار محبت، خوشیاں غمیاں۔ اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ 2024 عام انتخابات ہوئے، اس حلقے میں میرا بھائی کیسر سہیل بٹ پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار تھا۔ اسی حلقے میں 151 میں سہیل شوکت بٹ کو مسلم لیگ نون کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا، تو ہم نے الحمدللہ، جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، بہت بڑا فیصلہ تھا۔ ہم نے بیٹھ کے یہی فیصلہ کیا کہ آپس میں ہم آمنے سامنے الیکشن نہیں لڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت کی، 20-25 سال 30 سال پرانی دشمنی کو ہم نے ختم کیا ہے، تو ہم اب سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، تو خدا نخواستہ پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور یہ اگلی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں یہ دشمنی کی آگ لے جائے، تو ہم نے الحمدللہ اللہ کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی، ہم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہم نے سہیل شوکت بٹ میں دستبردار ہو کے ہم نے نون لیگ میں، مسلم لیگ نون میں شمولیت بھی اختیار کی، اور سہیل شوکت بٹ کا الیکشن ہم نے اپنا الیکشن سمجھ کے لڑا۔ جب آپ دل سے ختم کرتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی کی ضرورت ہو، آپ کو کوئی ایسا پھر وہم ہو۔ مگر یہ جو واقعہ بلاج کا ہوا ہے، اس نے یہ ثابت ضرور کیا ہے کہ آپ اپنے سیکیورٹی ضرور رکھیں۔ سیکیورٹی ضرور ہے۔ جی ناظرین، آپ نے اسرار بٹ صاحب کی تمام گفتگو جانی، اور لاسٹ میں انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جب آپ کی صلح ہوتی ہے اور نیک نیتی کے ساتھ صلح ہوتی ہے تو آپ کو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور بالکل انہوں نے یقیناً اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ، ان کی مشاورت کے ساتھ بہت بڑا فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو اپنے دوست، اپنے بھائی شوکت سہیل بٹ جو ان کے حلقے سے ہی الیکشن لڑنے جا رہے تھے، محبت کو برقرار رکھنے کے لیے اور آنے والی نسل کو ساتھ ملانے کے لیے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور مسلم لیگ جوائن کی اور ان کے ساتھ الیکشن کی مکمل کمپین کی۔ ناظرین، آنے والے وقت میں آپ کو تمام اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے کہ بلاج مرڈر کیس کی تمام اپڈیٹ کیا آ رہی ہیں، اور جو مخالفین تھے جنہوں نے بلاج کو مرڈر کیا ان کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔